नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, फयाजुद्दीन स्टाबू टीवी की जानिब से आप सब साथियों के साथ डॉक्टर जाकिर नायक साहब की एक बहुत ही अहम वीडियो शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, डॉक्टर साहब को अल्लाह करीम ने बहुत बड़ा इल्म दिया हुआ है और इस इल्म की रोशनी में उन्हें काफ़ी सारे लोगों को इस्लाम से फैज़याब किया, मुसलमानों को भी, इवन ये कि नॉन मुस्लिम को भी, और काफ़ी सारे लोग, दुनिया के काफ़ी सारे लोग जो हैं दोस्तों, जो उनको जानते हैं, उनके प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। उसी हवाले से आज की ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा कीमती है और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। हम सबको इस वीडियो को गौर से देखना चाहिए और डॉक्टर साहब और जो सवाल करने वाले हैं उनके सवालों को गौर से सुनना चाहिए, और डॉक्टर साहब उनका क्या सवाल, उनका क्या जवाब देते हैं उनको भी गौर से सुनना चाहिए ताकि हमें फ़ायदा हो। एक्चुअली हमारी इस वीडियो की तशरीह का मकसद यही है, ये दीन जो है ये हमारी ज़िंदगी में आ जाए और पूरे आलम के इंसानों की ज़िंदगी में आ जाए। तो उसके लिए दोस्तों डॉक्टर साहब की जो वीडियो है ये मैंने सजेस्ट की है कि ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और सूदमंद है। उम्मीद है कि आप सब लोग साथ देंगे और इस वीडियो को प्यार और मोहब्बत से वॉच करेंगे और इससे फ़ायदा हासिल करेंगे और सब तक पहुंचाएंगे, सबसे शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और डॉक्टर साहब की वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को, फयाजुद्दीन स्टाबू टीवी को, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी लाजमी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को हामी नासिर हो। आप मेरे साथ ये वीडियो वॉच करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बीइंग मुस्लिम हम बिलीव करते हैं कि हमारे लिए एक डे ऑफ जजमेंट है। उस दिन हर किसी का नामा अमाल उसके हाथ में दिया जाएगा और ये डिक्लेयर होगा कि हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग, हु डिज़र्व जन्ना एंड हु डिज़र्व जहन्नम। लेकिन कब्र में फिर जज़ा और सज़ा का जो मामला है, कब्र में अजाब क्यों होना है बिफोर द डे ऑफ जजमेंट, अभी रिजल्ट डिक्लेयर होना है क़यामत के दिन, तो कब्र में अजाब फिर क्यों होना है? अगर कोई गुनाहगार है तो कब्र जन्नत के बगीचे में बगीचा क्यों है, ये पहले क्यों डिक्लेयर होता है? जज़ाकुमुल्लाह खैर। भाई साहब ने सवाल किया है कि यौमुल क़यामा में हर एक को पता लगेगा उन्होंने क्या गुनाह किए, क्या अच्छा काम किए, क्या वो जन्नत में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। तो ये कब्र के अज़ाब क्यों? मैं इसकी मिसाल दूंगा। जब आप कभी पढ़ते स्कूल में या कॉलेज में, एक होता है फाइनल एग्ज़ाम और इसका जवाब है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत आएंगी। फाइनल रिकम्पेंस, जो फाइनल रिकम्पेंस वो होगा यौमुल क़यामा में, ऑन द डे ऑफ जजमेंट। अगर कोई शख्स जहन्नम की आग से बच जाता है और जन्नत में जाता है, वो सफलता पाता है, नहीं तो ये दुनिया एक खेल है। तो आयत में साफ जिक्र है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत, हर नफ्स मौत को चखेंगी और फाइनल हिसाब किताब होगा यौमुल क़यामा पे। और जो इंसान जहन्नम की आग से बचेगा और जन्नत में जाएगा वो सफलता पाएगा, नहीं तो ये दुनिया एक खेल है। मतलब टोटल फाइनल हिसाब किताब आखिरत में। जिस तरीके से हम जब कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, हम पढ़ते हैं, एक होता है फाइनल एग्जाम, एक होता है टर्मिनल एग्जाम। बराबर, टर्मिनल एग्जाम होता है कि नहीं? कुछ होता है वीकली टेस्ट। तो जब भी आप कोई भी चीज अच्छा या बुरा करते हैं, आपको उसका पनिशमेंट, उसके जो सजा या जजा, आप अच्छा काम किए उसका जजा या बुरा काम किए उसकी सजा, 3 जगह मिल सकती है। एक दुनिया में, दूसरी बरज़ख में और एक आखिरत में। 3, आपने कुछ गलत किए, अल्लाह ताला दुनिया में आपको सजा दे सकता है। आपने अच्छा काम किए, ये दुनिया में रिवॉर्ड दे सकता है। हो सकता है कि सजा बरज़ख में दे या रिवॉर्ड बरज़ख में दे, हो सकता है कि आखिरत में दे। सबसे अच्छा आखिरत है। तो जो भी आप गलत करते हैं, आप टोटल करेंगे, उसकी सजा दुनिया, कब्र और आखिरत में मिलाएंगे, टोटल सही रहेंगे।
کوئی بھی اچھا کام کریں گے اس کا ریوارڈ دنیا میں مل سکتا ہے, آخرت میں, قبر میں اور آخرت میں. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بھی غیر مسلم ہیں وہ جو بھی اچھائی کرتے اس کو دنیا میں اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے. ایک مشرک ہے جو شرک کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا, اچھے کام کرتا ہے دنیا میں اس کی ریوارڈ مل جاتا ہے, تو وہ آخرت میں اللہ سے کمپلین نہیں کر سکے گا مجھے تو انعام ملا نہیں. مثال کے طور پہ مدر ٹریسا, اس کو بڑے بڑے ایوارڈ ملے, اچھا کام کی, تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بولے گا تم نے اچھا کام کیے, تم کو شہرت مل گئی, تم کو پورا ریوارڈ دنیا میں ملا. جو غلط کام کیے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سزا یہاں نہیں بھی ملے. کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے اسمگلر ہے, ڈاکو ہے, اپنی زندگی اچھے عیش و آرام سے دنیا میں بتاتے ہیں, اللہ تعالیٰ بولا چلو تم کو سزا یہاں نہیں دوں گا, قبر میں دوں گا اور آخرت میں دوں گا, یا صرف آخرت میں دوں گا. تو وہ سمجھتا ہے کہ ارے میں تو بہت تیر مارا, غلط کام کیا, مشرک ہے, ڈاکہ ڈالا, لوگ کا قتل کیا, دنیا میں کچھ نہ اس کو پنشمنٹ ملی. پنشمنٹ مل سکتی ہے قبر میں اور آخرت میں. تو یہ کہنا کہ آخرت میں پنشمنٹ ملیں گی تو قبر میں کیوں مل رہی ہے, آپ ٹوٹل کریں گے تو صحیح رہیں گا. ہو سکتا ہے کہ پارٹ آپ کو دنیا میں ملی, پارٹ سزا آپ کو قبر میں ملی, باقی کی ملے گی آخرت میں. ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کو سزا ملی نہیں جو غلط کام کیا آپ نے, ہو سکتا ہے قبر میں بھی نہیں ملی تو پوری ملیں گی آخرت میں. تو ٹوٹل صحیح ہے یہ, ہاں, لیکن ڈبل سزا نہیں ملیں گی. ڈبل مطلب آپ کو ملنا چاہیے 100 پوائنٹس کی سزا, ہو سکتا ہے کہ 2 پوائنٹ دنیا میں ملیں گا, 8 پوائنٹ قبر میں, 90 پوائنٹ آخرت میں. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا 100 پوائنٹ دنیا میں بھی, 100 پوائنٹ قبر میں بھی, 100 پوائنٹ آخرت میں, یہ غلط ہے. تو اگر 100 پوائنٹ کی سزا ملنا چاہیے آپ کو کچھ پوائنٹ دنیا میں ملیں گے, کچھ پوائنٹ قبر میں, باقی ملیں گے آخرت میں. جو لوگ, اسی لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے کہ یہ دنیا جو ہے ایک مسلم کے لیے قید ہے اور ایک کافر کے لیے جنہ ہے. تو ایک غریب یہودی پھٹیلے چٹیلے کپڑے پہن کے, حافظ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ ان کے پاس آتے ہیں, بولتے یہ حدیث کی کیا معنی ہے, میں تو غریب ہوں اور آپ کے رسول کہتے ہیں کہ کافر کے لیے, اور میں کافر ہوں, کافر کے لیے دنیا جنت ہے, میں غریب ہوں, میرے کپڑے پھٹے, کہاں جنت ہے, آپ کے لیے آپ مسلم ہیں, آپ کے لیے قید ہے, آپ تو عیش و آرام کریں, کہاں قید ہے. تو وہ فرماتے ہیں, جواب دیتے ہیں حافظ حجر اسقلانی کہ مسلمان جانتا ہے کہ جو اسے آخرت میں ملے گا وہ جنت, وہ اتنا عظیم ہے کہ اگر آپ دنیا کے سب سے امیر انسان بھی ہو وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے, یہ قید ہے. آپ دنیا کے سب سے امیر انسان ہو, سب سے طاقتور ہو, سب سے بڑے راجا ہو, لیکن جو آپ کو جنت میں انعام ملے گا وہ اس دنیا کے مقابلے میں قید ہے. اور اگر وہ کافر یہ جانے کہ آخرت میں اس کو جو سزا ملیں گی, یہاں چاہے وہ بدترین سے بدترین انسان ہو, سب سے غریب ہو, سب سے بھوکا, پھر بھی آخرت کے اندر جو سب سے کم آگ آپ کے تلوے کے نیچے رہیں گی تو آپ کا بھیجا ابلے گا, سب سے چھوٹی آگ. تو اگر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا آپ کو پنشمنٹ سزا ملیں گی آخرت میں, اس دنیا میں آپ سب سے بدترین انسان بھی رہیں گے پھر بھی آپ کے لیے جنت ہے, تو یہ تشریح اس کی. تو ٹوٹل فائنل ریکمپنس آخرت میں ہے, ٹوٹل پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ دنیا, قبر اور آخرت ہے. ہوپ دان سے ہم لاسٹ سیشن آخری کو سوال مائک نمبر 2 پہ مختصر آخری سوال. ہلو مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام. جی میرا نام سائمن ناصر ہے. یہ آخری سیشن صرف مسلمز کے لیے, مائک نمبر 2 پہ جو بھی مسلم ہے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں.
آخری سوال صرف مسلمز کے لیے ہے. مائک نمبر 2 کے پاس جو مسلم ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں. سر آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ راؤنڈ جو ہے وہ مسیحیوں کے لیے ہے. یہ راؤنڈ لاسٹ مسیحیوں راؤنڈ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا لاسٹ راؤنڈ صرف مسلمانوں کے لیے. لاسٹ راؤنڈ شروع ہو چکا ہوا ہے, اس کا آخری سوال ہے. یہ صرف مسلمز کے لیے سوال ہے. پلیز مسلم بھائی آگے آ کے سوال کر لیں. سر میں مسلم ہوں. میں بھی مسلم ہوں. مجھے ایک سلام پہنچانا ہے. بھائی سوال کرنے والا بھائی آگے آئے, سلام پہنچانے والا بھائی آگے نہ آئے. ایک سلام, یار میرا سوال ہے. ایک سلام پہنچانا ہے. جی السلام علیکم, میرا نام حیدر گل فہام ہے اور میں دین حق کا طالب علم ہوں. میرا ڈاکٹر صاحب سے مختصر سوال یہی ہے کہ آج کے دور میں بہترین جہاد کون سا ہے؟ ایک سلام پہنچانا ہے. مائک بند کر دیجئے جی, مائک بند کر دیجئے. جیسے میں نے کہا تھا کہ آخری راؤنڈ صرف مسلمانوں کے ہوں گا, اور جو سوال پوچھنا چاہتے تھے اس نے پوچھ چکا تھا. سائمن پہلے سوال پوچھ چکا ہے تو اس کو موقع دیا گیا ہے, اور اکثر سوالات غیر مسلم نے پوچھے, تو یہ آخری راؤنڈ ہے اور یہ آخری سوال ہے. بھائی صاحب نے پوچھا کہ آج کی تاریخ میں سب سے بہترین جہاد کیا ہے. آج کی تاریخ میں سب سے ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں, ہمارے معاشرے میں ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے, سوشل میڈیا آ چکا ہے, کئی فتنے آ چکے. سب سے بہترین جہاد ہے جہاد اپنے نفس کے ساتھ. اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرنا ایک عظیم جہاد ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے, سائنس بڑھ رہی ہے, کتنے چیزیں ہم کو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے, اور کئی بار مسلمان بھٹکتے ہیں اور قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کرتے. ہمارا جہاد ہونا چاہیے کہ ہم قرآن اور مجید کے نزدیک آئے, قرآن اور مجید کے تعلیمات پہ عمل کرے. تو میرے نزدیک آج کی تاریخ میں سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ قرآن اور مجید کے تعلیمات پہ عمل کرے. قرآن کو ترجمے سے پڑھیے, حدیث کو پڑھیے اور اس پہ عمل کریے. انشاءاللہ مسلمان پھر سے دنیا کے چوٹی پہ پہنچیں گا. آج کی حالت میں مسلمان کو لوگ نیچے دیکھتے ہیں, فٹ بال کی طرح لات مارتے ہیں, کیونکہ ہم قرآن اور حدیث سے دور ہیں. ہم اگر جد و جہد کریں گے قرآن اور حدیث کے روشنی میں, قرآن اور حدیث کے تعلیمات پہ عمل کریں گے, یہ سب سے بڑا جہاد ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.